تحریک تحفظ آئین پاکستان کا 5 اگست سے تحریک کا اعلان 9 مئی کیسز میں سنائی گئی سزاؤں کی مذمت آئینی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تحفظات کا اظہار SIFC کو تحلیل کرنے کا مطالبہ آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ جاری وزیر اعظم کا گلگت بلتستان میں بارش اور سیلاب کے متاثرین کو امدادی پیکج دینے کا اعلان جلد دورہ بھی کریں گے نقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایت کر دی پشاور میں سرکاری ملازمین کا KP اسمبلی کے باہر احتجاج ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش پر پولیس کی شیلنگ مظاہرین نے خیبر روڈ کو بلاک کر دیا اور نیو کراچی میں پلاسٹک کے گودام میں لگی آگ مزید پھیل گئی فائر بریگیڈ کی 9 گاڑیاں شعلوں پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 6 میں فائرنگ ایڈوکیٹ خواجہ شمس الاسلام قتل بیٹا زخمی سینئر وکیل کو قریب سے گولی ماری گئی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی ملزم سابق گن مین کا بیٹا نکلا SSP ساؤتھ کی تصدیق کہا عمران آفریدی نے پہلے بھی مقتول کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ملزم کی گرفتاری کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں ناکہ بندی کر دی گئی عینی شاہدین کے مطابق ملزم یہ بولتا ہوا بھاگا کہ والد کا بدلہ لے لیا واقعہ معروف تاجر کے جنازے میں پیش آیا وزیر داخلہ سندھ کا نوٹس قاتل کی جلد گرفتاری کی ہدایت گردشی قرض کی ممکنہ ادائیگی کی اطلاعات آئل اینڈ گیس کمپنیز کے شیئرز میں خریداری کی بڑی لہر نے مارکیٹ پلٹ دی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں غیر معمولی تیزی نئی تاریخ رقم دوران ٹریڈنگ 1400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ 1,41,000 کا سنگ میل عبور پاکستان کا امریکی تجارتی ٹیرف میں 10% کمی کا خیر مقدم پاکستان کو اب 29 کے بجائے 19% ٹیرف ادا کرنا ہوگا وزارت خزانہ کو امریکی منڈی میں نئی راہیں کھلنے کی امید کہا ٹیرف کی شرح پاکستان کی برآمدی صلاحیت کو تقویت دے گی امید ہے معاہدہ امریکی منڈی میں پاکستان کے لیے مواقع کا نیا راستہ کھولے گا ٹیرف میں کمی دونوں ملکوں کے بڑھتے تعلقات کا ثبوت اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کا رد عمل ایکس پر لکھا معاہدہ دونوں ممالک کی باہمی خوشحالی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا پاکستان اور امریکہ کے تجارتی معاہدے پر عمل درآمد شروع پاکستانی آئل ریفائنری پہلی بار امریکہ سے تیل خریدے گی خبر ایجنسی کا دعویٰ رپورٹ کے مطابق سینرجیکو پاک لمیٹڈ امریکی کمپنی وٹول سے 10 لاکھ بیرل تیل درآمد کرے گی امریکی خام تیل کا کارگو رواں ماہ ہیوسٹن سے لوڈ کیا جائے گا اکتوبر میں پاکستان پہنچے گا چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے یوم تاسیس پر GHQ میں تقریب چینی سفیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت فیلڈ مارشل عاصم منیر نے چینی مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا دفاع اور سیکیورٹی میں پیپلز لبریشن آرمی کے کردار کو سراہا فیلڈ مارشل کا پاک چین اسٹریٹجک تعلقات پر خصوصی اظہار خیال کہا دونوں اقوام نے علاقائی اور عالمی چیلنجز کا بھرپور سامنا کیا مختلف حالات میں بھی دونوں ممالک کے تعلقات میں تبدیلی نہیں آئی ایرانی صدر مسعود پزشکیان کل سے پاکستان کا 2 روزہ دورہ کریں گے وزیر خارجہ سمیت اعلی حکام بھی ہمراہ ہوں گے ایرانی صدر پاکستانی ہم منصب آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے وزیر اعظم سے وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے 2 طرفہ تعلقات خطے کی صورتحال سمیت دیگر امور پر بات چیت کی جائے گی پاکستان نے آپریشن سندور سے متعلق بھارت کے بیانات مسترد کر دیے کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کا اعلان ترجمان دفتر خارجہ بولے بھارت آپریشن مہادیو کے نام پر معصوم لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے وزیر اعظم نے پہلگام واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش کی پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے 9 مئی کیس کا ایک اور فیصلہ آ گیا سرگودا کی عدالت نے اسماعیل نامی ملزم کو عمر قید کی سزا سنا دی احمد خان بھچر بلال اعجاز احمد چٹھا سمیت 51 ملزمان اشتہاری قرار سزاؤں کو سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں بانی سے مشاورت کے بعد لائحہ عمل دیں گے سما سے خصوصی گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا 9 مئی منحوس دن تھا دوبارہ دہرایا نہیں جانا چاہیے 10 سال کی سزائیں دی جا رہی ہیں اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کریں گے مقدمہ عوام کی عدالت میں بھی لڑیں گے سلمان اکرم راجہ کی گفتگو کہا 5 اگست کو پرامن نکلیں گے چیف جسٹس آف پاکستان کے پشاور میں وکلا وفد سے ملاقات
عدالتی اصلاحات سے آگاہ کیا، عدلیہ کی شفافیت اور اصلاحات کے عزم کا اعادہ، لاپتہ افراد کے مسئلے پر تشویش کا اظہار، کہا ہائی کورٹس کو ماتحت عدلیہ کے تحفظ کے لیے اقدامات کی ہدایت کی ہے، عدالتوں میں ثالثی، ویڈیو لنک اور اے آئی کا استعمال شروع کیا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت کا سیلاب متاثرین کے لیے امدادی پیکج کا اعلان، وزیر اعظم گلگت بلتستان جائیں گے، مانسون سیزن میں نقصانات افسوسناک ہیں، متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں، وزیر اعظم کی گفتگو، کہا محکمہ موسمیات کا پیشگی اطلاع کا نظام ہنگامی بنیادوں پر مؤثر بنایا جائے۔ صدر آصف علی زرداری کی بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال مزید بہتر بنانے کی ہدایت، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے گفتگو میں کہا صوبے کے عوام کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں، عوامی فلاح، بنیادی سہولتوں کی فراہمی اور ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنائی جائے۔ پہلے بھتہ بھی لیا جاتا تھا، تاجر برا بھی نہیں مانتے تھے، اب تاجروں کو بھتہ نہیں دینا پڑتا، اسٹریٹ کرائم بھی کم ہو گئے ہیں، کراچی کے حالات ماضی کی نسبت بہت بہتر ہیں، مزید بہتری بھی آئے گی، وزیر اعلیٰ سندھ کی صنعت کاروں کو یقین دہانی، مائی کراچی ایکسپو کا افتتاح کر دیا، کہا اس بار جشن آزادی مارکہ حق کو یاد کر کے منائیں گے، میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو متحد ہو کر جواب دیں گے۔ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے یو اے ای کے سفیر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو، نواز شریف اور مریم نواز شریف کا یو اے ای کی قیادت اور عوام کے لیے نیک تمنا اور خیر سگالی کا پیغام۔ رحیم یار خان میں ڈاکوؤں کے حملے سے شہید 5 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا، آئی جی پنجاب نے شرکت کی، کہا پولیس اہلکار بہادری سے لڑتے رہے، شہداء کے جسد خاک کی تدفین کے لیے آبائی علاقوں کو روانہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کو انجام تک پہنچانے کا عزم، کہا دہشت گردوں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف آپریشن پوری قوت سے جاری رہے گا۔ کراچی کے سمندر میں ڈوبنے والے 2 بچوں کی لاشیں نکال لی گئیں، مرد کی تلاش جاری، بچوں کے دادا کا کہنا ہے بیٹے اور بہو میں بچوں کی حوالگی کا کیس چل رہا تھا، گزشتہ روز پیشی کے بعد بیٹا بچوں کو ساتھ لے گیا، اندازہ نہ تھا یہ حادثہ ہو جائے گا۔ اسرائیلی سفاکیت اور مظالم جاری، خان یونس میں امداد کے متلاشی شہریوں پر فائرنگ، المواسی اور دیر البلح میں ڈرون حملے، مزید 10 فلسطینی شہید، امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف غزہ پہنچ گئے، امریکی نگرانی میں چلنے والے امدادی کیمپ کا دورہ، سرگرمیوں سے صدر ٹرمپ کو آگاہ کریں گے۔ شاہینوں کا وار زوردار، پہلے ٹی20 میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 14 رن سے ہرا دیا، سائم ایوب کی آل راؤنڈ پرفارمنس، 57 رنز بنائے، 2 وکٹیں بھی اڑائیں، 179 کے تعاقب میں کیریبینز 164 رنز بنا سکے، محمد نواز کی ایک ہی اوور میں 3 وکٹیں، 3 میچز کی سیریز میں گرین شرٹس کو 1-0 کی برتری مل گئی، دوسرا میچ اتوار کو ہوگا۔ سہ ملکی ٹورنامنٹ کا شیڈیول جاری، پاکستان افغانستان یو اے ای ایکشن میں ہوں گے، ایونٹ 29 اگست سے 7 ستمبر تک شارجہ میں ہوگا، ٹورنامنٹ کا آغاز پاک افغان میچ سے ہوگا، 2 ٹاپ ٹیمیں 7 ستمبر کو ٹائٹل فائٹ میں آمنے سامنے ہوں گی۔ برگد کا درخت مقدس بھی، ماحولیاتی اور طبی افادیت کا ضامن بھی، اسلام آباد میں صدیوں پرانے برگد کے کئی درخت موجود، اسلام آباد کے 85 سے زائد مقامات پر موجود درخت قدیم داستانوں کے امین، مرگلہ روڈ پر برگد کے پیڑوں کی عمریں 500 سال سے بھی زائد۔ اور مارکہ حق میں عظیم فتح کے بعد پہلا جشن آزادی دھوم دھام سے منانے کی تیاری، چوتھا روزہ تقریبات کا آغاز، سرکاری عمارتوں اور دفاتر کو سبز ہلالی پرچموں سے سجا دیا گیا، ملتان، ننکانہ صاحب، لودھرا سمیت کئی شہروں میں پرچم کشائی، پودے لگائے گئے۔